بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ اردو کورس کوڈ نمبر 204 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میٹرک کلاس کے لیے آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سبق کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سبق پڑھنے کا طریقہ، جو لفظ آپ کے لیے نئے ہیں ان کا پڑھنا بھی آپ کو آ گیا ہوگا۔ ان میں سے جن لفظوں کے معنی آپ کو آتے ہیں ان پر نشان لگائیں، اور جو نہیں آتے ان کے معنی صفحے سے دیکھ کر ہر لفظ کے آگے لکھیں۔ اس طرح ایک بار لکھنے سے آپ کو نئے لفظوں کے معنی یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ آپ نے اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کو دیکھ لیا، ان کا پڑھنا سیکھ لیا۔ اب آئیے اس سبق کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ ایک بار تو سارا سبق شروع سے آخر تک پڑھ لیں۔ دوسری بار پڑھیں تو مشکل الفاظ کے معنی کی روشنی میں اس کے ایک ایک جملے کے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشکل الفاظ کے بعد مشکل جملوں کی تشریح بھی دی گئی ہے۔ اگر عبارت مشکل جملے کی وجہ سے سمجھ نہ آ رہی ہو تو جملوں کی تشریح میں اس جملے کا مطلب دیکھ لیں۔ سبق کو کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں۔ سبق کے ہر پیرے میں ایک بات بیان کی گئی ہے۔ آپ پڑھتے وقت ہر پیرے کی بنیادی بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ سبق پڑھنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں تو یونٹ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مشکل ہو تو اپنے استاد سے پوچھیں۔ ریڈیو کیسٹ پروگرام سے آپ کو سبق پڑھنے اور سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، اس لیے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ سبق کا تعارف، یہ سبق مشہور عالم دین مولانا سید سلیمان ندوی کی ایک تقریر سے لیا گیا ہے۔ مولانا 1884 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1953 عیسوی میں کراچی میں فوت ہو گئے۔ اس تقریر میں واقعات کی مدد سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو جس بات کی تعلیم دی، سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت کر دی کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکے۔ اب آپ یہ سبق پڑھیں۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو کر کے بتایا۔ حسن عمل اور حسن خلق جس قدر آپ نے فرمائے، ان کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش فرمایا۔ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ چند صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین جواب میں کہتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی عملی تفسیر۔ انسان کے اخلاق، عادات اور اعمال کا بیوی سے بڑھ کر کوئی واقف کار نہیں ہو سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 برس برابر آپ کی میت میں رہ چکی تھیں، اور یہ مدت اتنی بڑی ہے کہ جس میں ایک انسان دوسرے کے عادات، قصائل اور طور طریقے سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے۔ اس واقفیت کا اثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتا ہے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے، اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس کی تصدیق کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کے بارے گراں سے گھبراتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسکین دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کا حق پورا کرتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کی طرفداری کرتے ہیں، مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آتے ہیں۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ غور کیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی مثالیں ہیں جو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے حالات اور اخلاق سے واقف نہ تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسمکھ، طبیعت کے نرم اور اخلاق کے نیک تھے۔ طبیعت میں مہربانی تھی، مزاج سخت مزاج نہ تھے،
کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، کسی کی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے، نہ اس کو صاف جواب دے کر مایوس کر دیتے تھے اور نہ ہی اپنی منظوری ظاہر کرتے تھے۔ واقف کار اس انداز خاص سے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ دلوں پر مرہم رکھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ عام مسلمانوں کو تو 5 وقتوں کی نماز کا حکم تھا، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت نماز پڑھتے تھے۔ 5 وقتہ نماز کی فرضیت کے بعد تہجد کی نماز عام مسلمانوں سے معاف ہو گئی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بھی تمام عمر ہر شب ادا فرماتے تھے۔ اور پھر یہ ایک ایسی نماز کے رات بھر کھڑے رہ جاتے، کھڑے کھڑے پائے مبارک میں ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح معاف کر دیا ہے، پھر اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ فرماتے، اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ نماز خشیت الہی سے نہیں ہے، بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا۔ عام مسلمانوں پر سال میں 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں، مگر آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ اور خیرات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ تمام عمر میں کسی سوال کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، کبھی کوئی چیز تنہا نہیں کھاتے تھے، کتنی ہی تھوڑی چیز ہوتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب حاضرین کو اس میں شریک کر لیتے۔ لوگوں کو عام حکم تھا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دو کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور اس نے ترکے میں چھوڑا ہو تو اس کے حقدار اس کے وارث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد و قناعت کی تعلیم دی، ساتھ ہی اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ عرب کے گوشے گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب کے گھر میں وہی فقر تھا اور وہی فاقہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نصیب نہ ہوا۔ وہی بیان کرتی ہیں کہ انورٹ کاماس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور چند سے جو کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے یہاں رہن تھی، انورٹ کاماس کلوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انورٹ کاماس، فرزند آدم کو ان چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں، رہنے کو ایک جھونپڑا، تن ڈھانکنے کو ایک کپڑا، پیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی اور پانی، انورٹ کاماس کلوز۔ محض الفاظ کی نصیحت نہ تھی، بلکہ یہی آپ کا طرز زندگی کا عملی نقشہ تھا۔ رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا جس میں کچی دیوار اور کھجور کے پتوں اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تہہ کر کے نہیں رکھا جاتا تھا، یعنی جو بدن مبارک پر کپڑا ہوتا تھا اس کے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا جو تہہ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت شہنشاہ عرب نے بیش قیمت کپڑوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ذریعے سے ظاہر نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک ہار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں دیکھا، فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گلے میں آگ کا توق ڈالے؟ حضرت فاطمہ نے اسی وقت ہار اتار کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے کنگن پہنے تو ان کو اتروا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کوئی زیبا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جس قدر ایک مسافر کو زادِ راہ۔ یہ قول تھا اور یہ عمل تھا کہ ایک دفعہ جانثار ملنے آئے، دیکھا کہ پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایک نرم گدا بنا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا غرض، مجھ کو دنیا سے اسی قدر تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر
آگے بڑھ جاتا ہے۔ اثار کا واعظ کہنے والوں کو تم نے بہت دیکھا ہوگا، مگر کیا کسی اثار کے واعظ کہنے والے کو اثار کے واعظ کہنے والوں کے صحیفہ سیرت میں اس کی مثال بھی دیکھی ہے؟ اس کی مثال مدینے کی گلیوں میں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اثار کی تعلیم دی تو ساتھ ہی ان کے سامنے اپنا نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ ظاہر ہے، مگر انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنگ دستی سے یہ حالت تھی کہ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر نیل کے داغ پڑ گئے تھے۔ ایک دن حاضر ہو کر پدر بزرگوار سے ایک خادمہ کی خواہش ظاہر کی۔ ارشاد ہوا، فاطمہ، بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔ تم نے دشمنوں سے پیار کرنے کا بات سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ آہو مدینے کے سرکار، میں تم کو دکھاؤں۔ مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں جس میں آپ کو گالیاں دی گئی تھیں، آپ پر نجاستیں پھینکی گئی تھیں، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی تھی، اسی صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو چھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے ساتھ گستاخیوں کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر تلواریں چلائی تھیں، آپ پر تیر برسائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون کیا تھا، وہ بھی تھے جو غریب و بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دہکتے کوئلوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سرنگوں سامنے تھے، پیچھے 10,000 تلواریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھیں۔ فتن زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جواب ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا شریف بھائی اور شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آج میں یہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبق ختم ہوا۔ اب آپ اس یونٹ کا دوسرا، چھٹا اور آخری پیراگراف کیسٹ سے سنیے۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اخلاق، خلق کی جمع عادتیں۔ حسن اخلاق، حسن اچھی یا اچھا، خلق عادت، حسن اخلاق اچھی عادت۔ مجسم، جسم سے مراد جسم کی شکل میں۔ ام المومنین، یعنی ماں، مومنوں کی ماں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں۔ صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت اسلام یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھا ہو۔ اعمال، عمل کی جمع کام۔ تفسیر، قرآن مجید کی تشریح۔ معیت، میم عین یہ تے، ماں میم عین ماں یعنی ساتھ رہنا۔ قصائل، قصلت کی جمع عادتیں۔ مقروض، یہ لفظ قرض سے بنا ہے، جس کے ذمہ قرض ہو اسے مقروض کہا جاتا ہے۔ قاطر تواضع، آؤ بھگت کرنا، مہمانداری کرنا۔ رعوف، نرم دل۔ رحیم، رحم کرنے والا۔ پائے مبارک، مبارک پاؤں۔ فرضیت، فرض ہونا۔ خشیت، ڈر، خوف۔ ترکہ، چھوڑا ہوا، مرنے والا جو مال و جائیداد چھوڑ جاتا ہے۔ رہن، گروی۔ حسنین، حسن حضرت حسین دونوں کو ملا کر حسنین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توق، ہار۔ توق عام طور پر برے معنوں میں آتا ہے۔ ایثار، قربانی، کسی دوسرے کے لیے اپنا حق چھوڑنا۔ صحیفہ، سیرت، زندگی کی کتاب۔ صحیفہ سیرت، زندگی کی کتاب۔ پدر بزرگوار، بزرگ باپ۔ بدر کے یتیم، وہ بچے جن کے باپ جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ حرم، چار دیواری، مراد کعبے کی چار دیواری۔ سر نگوں، سر جھکائے ہوئے۔ صحابیہ، خاتون صحابی کو کہتے ہیں۔ نمبر 5، مشکل جملے اور ان کی تشریح۔ جملہ،
جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ تشریح: قرآن کی ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اس لیے قرآن میں لکھی ہوئی باتیں عمل کے سانچے میں ڈھل گئیں۔ ان کے عملی نمونے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے۔ جملہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس کی تصدیق کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ تشریح: حضرت خدیجہ کا دل حضور کی نبوت کو سچ سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ جملہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر مرہم رکھتے تھے کہ آپ رؤوف و رحیم تھے۔ تشریح: چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان اور رحم دل تھے اور نرم دل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کا عمل لوگوں کو مرہم کی طرح آرام پہنچاتا تھا۔ جملہ: یہ نماز خشیت الہی سے نہیں بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے۔ تشریح: نماز خدا کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے یا اس کی محبت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نمازیں میں پڑھتا ہوں وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے، ان نمازوں کا جذبہ خدا کی محبت سے پیدا ہوا ہے۔ جملہ: 2 وقت سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نصیب نہ ہوا۔ تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ جملہ: فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں۔ تشریح: آدم کے بیٹے یعنی انسان کو صرف ان چند چیزوں کے سوا اس دنیا سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ آدم کے بیٹے یعنی انسان کو صرف ان چند چیزوں کے سوا اس دنیا سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ جملہ: اسی صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے۔ تشریح: کعبے کے صحن میں قریش کے تمام سردار شکست کھائے ہوئے کھڑے تھے۔ جملہ: اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ تشریح: اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا چکے تھے۔ جملہ: وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیوں کا حوصلہ رکھتے تھے۔ تشریح: ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخی کرتے نہیں ڈرتے تھے۔ جملہ: صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم کے نام کے ساتھ ادب و تعظیم کے لیے یہ عربی جملہ لکھا اور بولا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر خدا کا درود اور سلام ہو۔ اسی جملے کے مختصر کر کے کبھی سلم صاد لام عین میم اور کبھی صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے۔ صحابی کے نام کے ساتھ ادب کے لیے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو آتا ہے، جبکہ صحابیات اور امہات المومنین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی مختصر صورت رے اور زوات کا چھوٹا حصہ ہے۔ بزرگوں کے نام کے ساتھ اس مقصد کے لیے رحمت اللہ علیہ ان پر اللہ کی رحمت ہو آتا ہے اور اوپر رے اور آدھا ہے لکھ دیا جاتا ہے اس کی مختصر صورت میں۔